السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز بعد جماعت کا ایک متاثر کن واقعہ۔ البدایہ جلد 5 صفحہ 233 پر مسند احمد کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی ڈالو۔ ہم نے پانی ڈالا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور واقعی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا، اے عمر، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور کئی حوالوں سے احادیث میں آیا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں نماز کا کس قدر اہتمام چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں اور بہت وقت گزار چکے ہیں، لیکن پھر بھی انتظار میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بہرحال اب ہمیں اپنے عمل کی طرف تھوڑی توجہ دینی ہے۔ ہم نماز با جماعت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے کتنا تیار کرتے ہیں۔ با جماعت نماز پر جو انعامات ہیں وہ تو الگ ہیں کہ ان کا اکیلے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک باریک بات بھی ہے، جب امت اجتماعی عمل کا اہتمام کرتی ہے تو اس عمل میں سب کا لگنا آسان ہوتا ہے، اور جب اجتماعی عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے
تو شیطان کو بہکانے کے لیے موقع مل جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑا پکا نمازی جو جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہو، اگر وہ کچھ دنوں کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ دے گا تو کچھ دنوں میں ہی اس کی نمازیں قضا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نماز کو لیٹ کرے، وہ لیٹ کرتے کرتے پھر عین موقع پر اسے کسی ایسے کام میں پھنسا دیتا ہے کہ اس کی نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود جماعت کا اہتمام کریں، دوسروں کو بھی جماعت کے اہتمام کی تلقین کریں، ان کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی جماعت کی نمازوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، ان کو بھی با جماعت نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت بیان کرنے والا بنائیں، تاکہ ان کے جاننے والے بھی سارے کے سارے با جماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں با جماعت نماز کا رواج پڑ جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف جب متوجہ ہوں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور مدد بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت وقت پہ بارشیں دیں گے اور نیک دل حکمران عطا فرمائیں گے، آپس میں پیار، محبت اور الفت پیدا فرمائیں گے، اور آپس کی رنجشیں دور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔